اللہ کے پیارے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک عرصہ دراز تک اولاد نہ ہوئی، پھر جب اولاد ہوئی تو حکم ہوا کہ انہیں وادی ذی زرع میں چھوڑ آئیے۔ اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا اور اپنی اولاد کو یہاں لے آئے جہاں آج کل مکہ المکرمہ ہے، پھر آپ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پھر جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوئی تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی نظر آئیں، اور پھر اللہ نے زمزم کی صورت میں پانی کا چشمہ عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تھے شام میں، اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف چل رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ اللہ کے نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بعد 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے، لیکن خواب پھر بھی آ گیا۔ دوسرے دن پھر 100 اونٹ قربان فرمائے، تیسرے دن پھر متواتر خواب آ رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پھر قربان فرماتے ہیں، لیکن خواب ہے کہ پھر بھی آ رہا ہے کہ اے میرے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز کو ہماری راہ میں قربان کیجیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر شام سے مکہ کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور آ کر اپنی گھر والوں سے حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا، میرے بیٹے کو تیار فرمائیے، ہمیں ایک مہمان کے ہاں دعوت پہ جانا ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے خوشی خوشی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں کہ شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں سیدہ ہاجرہ کے پاس آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے، کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ کے خامد آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایک مہمان کے ہاں دعوت ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ کہنے لگا، وہاں نہیں جا رہے، بلکہ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تجھے ہوش ہے؟ تو کیا کہہ رہے؟ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اور چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا وہ، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہا وہ تو شاید نہ کریں، لیکن ان کو اللہ کا حکم آیا ہے۔ اب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا ایک ٹھنڈی سانس لیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پر وہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اے کاش میرا رب میری گود میں 1000 اسماعیل دے دیتا، تو آج اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں سارے بیٹے ہی قربان کر دیتے۔ شیطان نے چاہا کہ یہاں میرا کوئی بس نہیں چلا، یہ وار بھی عورتوں کی طرف سے زیادہ کرتا ہے، چونکہ عورت کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دور حاضر میں بھی ہم دیکھیں تو عورتوں کی طرف سے دین میں بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، اور عورت کو شیطان نے اپنا بڑا ہتھیار بنا رکھا ہے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر بھی عورت کے سبب کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور حالات کہاں سے کہاں تک پہنچے، میں اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے شیطان نے چاہا کہ میں عورت چونکہ کمزور پیدا کی گئی، اس لیے اپنا وار ادھر سے شروع کرتا ہوں، لیکن وہ عورتیں جو اللہ کی رضا چاہتی ہیں، وہ دین پر پختہ ہو جاتی ہیں، تو پھر شیطان بھی ایسی عورتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب سوچا کہ یہاں کچھ نہیں چلا، تو دوڑا دوڑا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کو نہیں خبر، آپ کے بابا آپ کو ایک مہمان کے ہاں دعوت پہ لے کے نہیں جا رہے؟ پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ان کے ہاتھ میں ایک چھری ہے، ایک رسی ہے۔ پوچھا پھر کیا ہے؟ کہا
کہا وہ آپ کو دعوت پہ نہیں لے کے جا رہے بلکہ وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا تجھے ہوش ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بھلا کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرے؟ اور تجھے شاید نہیں پتا کہ میرے بابا مجھ سے کتنا پیار کرتے۔ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، یہ ان کو ان کے رب کا حکم آیا ہے۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی پھر وہی اپنی اماں جان والا جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایک جان نہیں ہزاروں جانیں بھی عطا فرما دے تو میں ساری جانیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرنے کو تیار بیٹھا ہوں۔ اب شیطان نے چاہا کہ یہاں بھی کوئی بس نہیں چلا، اب آیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے پیارے نبی، خواب کو پورا کرنے کے ہزاروں طریقے موجود ہیں اور یہ ایک خواب ہی تو آیا ہے، اور آپ ایک خواب کے بل بوتے پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر اس کے منہ پہ مارے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس سے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اور ایک حاجی کا اتنی دیر تک حج پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے 3 بار شیطانوں کو کنکر نہیں مارتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یہ لعین ہے، کیا آپ جانتے نہیں؟ یہ تو نماز میں بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جو لوگ اس کے وسوسوں میں آ جائیں، اس کے بہکاوے میں آ جائیں، اس کے جال میں پھنس جائیں، وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ شیطان آیا ہے وہاں اور کہتا ہے اے اللہ کے خلیل، خواب کو پورا کرنے کے 1000 طریقے ہیں، آپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اور بیٹا بھی وہ جو چاند سے پیارا ہے، اور بیٹا بھی وہ جو رب سے سجدوں میں دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے وسوسوں میں نہیں آئے، بلکہ آپ نے پتھر اٹھا اٹھا کے اس کو مارے۔ اور جب یہ لعین دفع ہو گیا، اب وادی مینا ہے، یہاں کوئی چرند پرند پھڑکتا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی یہاں آ کر رکے ہیں اور یہاں بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، اور اب فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے اس میں کیا ہے۔ اب خواب تھا، میں نے شروع میں عرض کر دیا، نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اور انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے سچے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی یہ ہے کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، اب بتائیے آپ کی رائے کیا ہے۔ آج کے اس معاشرے کا پڑھا لکھا بیٹا ہوتا تو نہ جانے باپ کو کتنی بڑی باتیں کرتا، لیکن یہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، بچپن سے جدائی ہے، بچپن سے آپ وادی ذی زرعین کے اندر ہیں، بیابان جگہ پر ہیں، باپ کی صحبت میں رہنا بھی میسر نہیں، کسی یونیورسٹی میں گئے ہی نہیں، کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہی نہیں، اب دوڑنے کے قابل ہوئے ہیں، باپ خواب سنا رہا ہے، بیٹا ہوتا تو کہتا یہ خواب کی بات ہے چھوڑ دیجئے، لیکن قرآن پاک کی ترتیب پہ قربان جاؤں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، آسان سا ترجمہ یہ ہے ابا جی جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، تم ذبح کر دو، میں قربان ہو جاؤں گا، اللہ کی رضا ہم دونوں کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ باپ ہے اور وہ بیٹا ہے۔ صاحب اقبال کی روح یہاں تڑپی، اور اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کون سکھا گیا؟ بھائی یہ نگاہ نبوت کا کمال تھا،
یہ فیضان نبوت کا کمال تھا. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نظریں جھکا لی ہیں, گردن بھی جھکا لی ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جی جلدی کیجئے, کہیں دیر میں رب ناراض نہ ہو جائے. آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, پھر مجھے گھر سے لے کر یہاں آئے ہیں. ابا جی جلدی کیجئے, ہاتھ پاؤں بھی کھول دیجئے, گرے پہ چھری رکھ دیجئے, آپ ذبح کر دیجئے. آپ کا بیٹا صبر کرنے میں حد کر جائے گا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر یہ بات رک کے کہہ رہا ہوں, آسان نہیں ہوتا. ایک باپ کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دے. ہمارے اس معاشرے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ایک استاد اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کرے تو والدین کتنا ناراض ہو جاتے ہیں. بات کہاں تک جب پہنچتی ہے, ایک باپ سے اتنا گوارا نہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھ پاتا. لیکن یہ کیسے منظر ہے, قرآن نے اسے بیان کیا. فلما اسلما وتلہ للجبین. باپ بھی تیار ہے, بیٹا بھی تیار ہے, باپ بھی راضی ہے, بیٹا بھی راضی ہے. کس بات پر؟ کیا کوئی بنگلہ کوٹھی خریدنی ہے؟ کیا کوئی گاڑی خریدنی تھی؟ کوئی مارکیٹ بننی تھی؟ نہیں بھائی, باپ ذبح ہو کرنے پر تیار تھا اور بیٹا ذبح ہونے پر تیار ہے. اور یہاں دونوں کی مرضی اپنی نہیں جا رہی, رب کی رضا ہے. اللہ کو راضی یوں بھی کیا جاتا ہے. یہاں تو رب کی رضا کے لیے ہم کون کون سی حدوں سے گزر گئے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سے تو چھوٹا سا کام نہیں چھوڑا جاتا. شراب پینے والا کیا کبھی سوچتا ہے کہ اس میں میرا رب ناراض ہے؟ بے نمازی نے کبھی سوچا کہ میرے اس عمل سے رب ناراض ہے؟ تاش کھیلنے والا, سود کرنے والا, نہ جانے کون کون سے اعمال, کیا ہم نے دیکھا کہ ان اعمال کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, راضی نہیں. لیکن میدان مینا نے داستان رقم کی ہے کہ اگر رب کو بیٹے دے کے قربان کرنا پڑے تو پھر اللہ کو ہی راضی کرنا چاہیے.